اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید الایام جمعے کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر اور آپ کے گھر والوں کے اوپر رحمتیں نازل ہو سکیں، جو آپ کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دیں، سکون سے بھر دیں، آرام سے بھر دیں۔ ناظرین، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی رہے۔ ہر مسلمان کہیں نہ کہیں یہ ضرور چاہتا ہے کہ میں کوئی ایک ایسا کام کروں کہ اپنے رب کی رضا کو پالوں۔ اور جو لوگ ابھی تک میں یہ سمجھتی ہوں کہ نفس امارہ کا شکار نہیں ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کے دلوں پہ اوپر وہ قفل نہیں لگا ہے، تو ان کے دل میں اپنے جو نفس ہے وہ گناہوں کے خلاف کہیں نہ کہیں اکساتا ہے اور وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور پھر اس کو منانے میں لگ جاتے ہیں۔ شروع کروں گی ایک قصے سے۔ حضرت بایزید گستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک دن اپنی والدہ کے پاس تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ اے میری ماں، میں اپنے رب کو پانا چاہتا ہوں، میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ میری ماں ہیں، میں آپ کے حقوق سے بھی دستبردار نہیں ہونا چاہتا۔ ہاں، اگر آپ خوشی سے مجھے اجازت دے دیں اور اپنے حقوق میرے اوپر معاف کر دیں تو میں اپنے رب کو پا سکتا ہوں، میں اس کو تلاش کر سکتا ہوں، میں اسے منا سکتا ہوں، میں اس کو اپنا سکتا ہوں۔ ماں تھی، بیٹے کی درخواست کو رد کیسے کرتی، اور معاملہ بھی رب کو پانے کا، رب کی راہ میں نکلنے کا، رب کی راہ میں وہ موتی اور گوہر نایاب تلاش کرنے کا۔ ماں نے کہا کہ میرے بیٹے، اللہ تم کو کامیاب کرے۔ بایزید گستامی اپنے گھر سے ماں سے اجازت لے کے نکلے۔ 12 سال تقریباً جنگلوں کی خاک چھانی، ذکر الہی میں مشغول رہے، اکیلے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے اور اللہ کا قرب تلاش کرنے کی ہر کوشش کرتے رہے، مگر دل میں وہ اطمینان نہ اترا، دل میں وہ سکون نہ آ پایا کہ میں نے رب کو پا لیا۔ اور ایک مرتبہ 12 سال کے بعد جب مستان کے قریب سے گزر رہے تھے تو سوچا 12 سال ہو گئے ہیں، ماں کو سلام ہی کر جاؤں۔ یہ سوچ کر اپنے گھر کی طرف آ گئے۔ ابھی دروازے پہ دستک دینے ہی والے تھے کہ خیال آیا کہ 12 سال سے ماں کو نہیں دیکھا، ماں کو کوئی خوشی نہیں دی، ماں کا کوئی کام نہیں کیا۔ اس وقت رات کا ایسا پہر ہے کہ یقیناً ماں سو رہی ہوگی، سردیوں کی راتیں تھیں، اس کا بستر گرم ہوگا اور میری دستک پہ اسے اٹھ کر آنا پڑے گا۔ تو دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور وقت تہجد پہ جب پانی بہنے کی آواز آئی تو سوچا کہ اب ماں تہجد کے لیے اٹھ گئی ہوگی۔ دروازے پہ دستک دی، جیسے ہی دستک دی اندر سے ماں کی آواز آئی کہ بایزید میں آتی ہوں۔ ماں تھی، ماں اپنے ہر بچے کی آہٹ کو پہچانتی ہے، ہر بچے کی دستک کو پہچانتی ہے، ہر بچے کے قدموں کی آوازوں کو پہچانتی ہے، کیونکہ وہ ماں ہے جو اللہ رب العزت کی رضا کے ساتھ اپنی اولاد کو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنتی ہے، اس کو پالتی ہے، پوستی ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی اولاد کی دستک کو اور اس کی آہٹ کو نہ پہچانے، اس کی آمد کو نہ پہچانے؟ دروازہ کھولا، بیٹے کی شکل دیکھی، 12 سال سے جنگلوں کی خاک چھان رہے تھے، لباس پھٹا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ گرد آلود تھا، تہجد کا وقت تھا۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اللہ رب العزت کی طرف ہاتھ اٹھائے اور نظریں جھکائیں اور کہا کہ مالک، میں نے تو اپنے بیٹے کو تیرے سپرد کیا تھا، وہ تیری تلاش میں نکلا تھا، کس حال سے میرے سامنے آیا؟ بایزید گستامی فرماتے ہیں کہ 12 سال کی ریاضت سے جو نہ ملا وہ اس وقت ماں کے ہاتھ اٹھانے سے مل گیا، کہ جب ماں نے بارگاہ الہی میں اپنے بیٹے کا درد محسوس کرتے ہوئے بیان کیا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ ان 12 سالوں کی ریاضتیں حضرت بایزید گستامی کو واپس نہ کرتے، اپنا قرب نہ عطا کرتے، اپنی راہ پہ نہ چلاتے۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوششیں بہت کرتے ہیں، لیکن کوشش کرنے کا جو آسان ترین در ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔
ہم میں سے اکثر لوگ اپنے پیر و مرشد کی خدمتوں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن ماں باپ کی خدمت کرنا بھول جاتے ہیں۔ ماں باپ بھی کسی پیر و مرشد سے کم نہیں ہوتے۔ اگر وہ ناراض ہیں تو ان کو ناراض کر کے کسی اور پیر و مرشد کو آپ راضی کیسے کر سکتے ہیں؟ ماں باپ کو ناراض کر کے آپ اللہ کا قرب کیسے پا سکتے ہیں؟ خدا را اس بارے میں سوچئے۔ وہ لوگ جو اپنی دنیا اپنے ماں باپ سے دور جا کے بسائے بیٹھے ہیں، جن کے ماں باپ کی نظریں راہ تکتی رہتی ہیں کہ ہماری اولاد آج آ جائے، ہماری اولاد کل آ جائے، جو اپنے ماں باپ کو اپنی ترقی میں رکاوٹیں تصور کرتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ترقی کا، کامیابی کا، خوشیوں کا، یہاں تک کہ رب کو پانے کا جو راستہ ہے وہ صرف اور صرف ماں باپ کی خوشی میں ہے، ماں باپ کی رضا میں ہے، ماں باپ کو منانے میں ہے، ماں باپ سے پیار کرنے میں ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے میں ہے، ماں باپ سے دعائیں لینے میں ہے۔ کیونکہ اگر آپ کے ماں باپ آپ سے راضی، اور وہ اولاد کتنی خوش قسمت ہوتی ہے جس کے لیے اس کے ماں باپ دعا کرتے ہیں اور دل سے کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت جب ماں باپ کے دل سے دعا نکلتی ہے اور ادھر آپ کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ کا رب آپ سے راضی نہیں رہے گا؟ تو اگر رب کو منانا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، رب کا قرب پانا ہے، رب کے راستے میں چلنا ہے، رب کے راستے سے گہرے نایاب چننے ہیں اور اپنی جھولی کو بھرنا ہے، تو خدا را جو پیر و مرشد گھر میں موجود ہیں ان کی خدمت کریں، ان سے پیار کریں، انہیں وہ تمام پیار واپس کریں جو انہوں نے آج تک آپ کو دیا۔ ان کو یہ یقین دلائیں، ان کو یہ احساس دلائیں کہ آپ بوڑھے نہیں ہوئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ آپ کے جوان بازو بن کے موجود ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اپنے ماں باپ کو کہیں بھی جائیے اپنے ساتھ رکھیے، اپنے ساتھ لے جائیے۔ اگر آپ کے والدین ویل چیئر پہ ہیں تو ویل چیئر کے اوپر لے جائیے، بالکل اسی طرح جس طرح وہ آپ کو پریم میں لے جاتے تھے، لیکن آپ کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ رب العزت کو پانے کا آسان ترین راستہ یقین مانیں والدین کی رضا میں ہے۔ والدین سے محبت کیجئے، ان کا خیال کیجئے، انہیں اکیلے نہ چھوڑیے۔ اور اگر میری آواز میرے کسی بھی ایسے بھائی بہنوں کو پہنچ رہی ہے جو اپنے ماں باپ سے کئی سالوں سے نہیں ملے، تو خدا را آج جا کے ان کے پیروں میں بیٹھ جائیے۔ اگر انہیں کسی اولڈ ہوم میں بٹھایا ہوا ہے، چھوڑا ہوا ہے، تو جا کے ان کو لے آئیے کہ اگر انہوں نے بچپن میں آپ کو چھوڑ دیا ہوتا تو کیا آج آپ اس جگہ موجود ہوتے؟ ماں باپ ہے تو ہم ہیں، وہ ہم سے راضی تو رب ہم سے راضی۔ جمعے کا دن ہے، اگر اپنے ماں باپ سے دور ہیں تو کم سے کم آج ایک فون کال کر کے انہیں اپنی محبت کا، اپنے پیار کا، اپنے احساس کا یقین ضرور دلائیے، اور جتنے جلدی ممکن ہو سکے ان سے ملاقات کر کے ان کے دلوں میں وہ ٹھنڈک اور پیار اترائیے، بالکل ویسے ہی جیسے ان کی شکلیں دیکھ کے بچپن میں آپ کے دلوں میں اترتا تھا۔ جمعے کا دن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے گا، اور اس محبت کو ضرور یاد رکھیے گا جو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میری والدہ زندہ ہوتی اور مجھے آواز دیتی تو میں اپنی نماز کی نیت توڑ کے ان کی بات پہلے سنتا۔ تو ماں وہ ہستی ہے جس کے لیے محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ سکھا گئے۔ تو اپنے ماں باپ کا خیال کیجئے، ان سے محبت کیجئے، اور اس چھاؤں کو اپنے اوپر سے کبھی ہٹنے مت دیجئے۔ اگلے جمعے تک کے لیے رمضان کو اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔